الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائه واولیائه بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجر ما أحسن عملا صلوات على محمد وعلى آله اللهم صل على محمد وآل محمد ایام فاطمیہ ہیں، 5 مجالس ہے، سلسلے کی پہلی مجلس ہے۔ میں نے قرآن کریم سے سورہ نحل 16واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 97 کا انتخاب کیا ہے 5 مجالس کے۔ شان نزول کو جلدی سے پیش کر دوں گا، مختصر سے تفسیر پیش کروں گا، انشاءاللہ 5 جاری رہے گا اس موضوع سے متعلق۔ حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، وہاں سے ایک اہل ایمان نے رسول خدا کی بارگاہ میں آ کے شکوہ کیا، یا رسول اللہ، امراء القیس نامی ایک آدمی ہے جس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا اور کچھ حصہ اس کے پاس ہے، کچھ میرے پاس باقی ہے۔ سب لوگ حضرت موت کے جانتے ہیں کہ یہ زمین کا حصہ میرا ہے، لیکن اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں، میری کوئی مدد نہیں کرتا، کیونکہ وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور لوگوں کو اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ اس آدمی کو، امراء القیس نامی آدمی کو بلایا جائے۔ آپ نے اس کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا بھئی اس زمین کا تقاضا، اس نے انکار کر دیا، کہا نہیں، اس کی کوئی زمین میرے پاس نہیں۔ حبیب خدا نے فرمایا کہ تم قسم کھا لو کہ میرے پاس کوئی زمین نہیں ہے، اپنی سچائی پہ قسم کھاؤ۔ جس آدمی نے دعویٰ کیا تھا، مدعی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کوئی بعمل آدمی تو ہے نہیں، یہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ تو رسول اسلام نے فرمایا کہ بھئی ہم ظواہر پہ معمور ہیں، یعنی آپ نے فرمایا کہ یہ جو پیش کرے گا اور کوئی چارہ نہیں ہے، یہ قسم کھائے۔ تو میں 1 دن کی مہلت دے دیتا ہوں دونوں کو، ذرا سوچ لو، اس کے بعد پھر آ کے قسم کھا لینا۔ اس دوران یہ 2 آیت نمبر 95-96 جو ہے وہ نازل ہوئی۔ شان نزول یہ ہے سورہ نحل کی، کہ قرآن کریم بڑے پیارے انداز سے، البتہ اس مفہوم کی آیات کافی زیادہ ہیں۔ لا تشترو بآیات ثمنا قلیلا، جیسے سورہ بقرہ کے اندر ہے، میری آیات کا، میری نشانیوں کا سستا سودا نہ کرو، میری نشانیوں کا سستا سودا نہ کرو۔ جناب امیر سے پوچھا گیا مولا یہ قرآن کی آیات کو آیت کہا جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کی مجھ سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ تو جناب امیر نے فرمایا اللہ کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میں آیت اللہ لکھوں۔ تو
نشانیاں اللہ کی بہت ہیں، انبیاء بھی نشانی ہیں، یہ سورج بھی نشانی، چاند ستارے سب اللہ کی نشانیاں ہیں، قرآن بھی اللہ کی نشانی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کبھی سستا سودا نہ کرنا، میری نشانیوں کو سستا نہ بیچنا۔ پہنچ رہے میرے بھائی میرے بچے؟ تو میری آیات کا یہاں پہ اس سورہ میں اللہ بڑے پیارے انداز سے فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میرے عہد کو، میرے پیمان کو، قسم کو کبھی بھی سستا نہ بیچنا۔ تو یہاں اللہ کی راہ میں قسم کھانے پہ سودا ہے، قسم کھانے پہ۔ نہ جانے کن کن ہستیوں نے قسم کھا کے حقانیت کو پیش کیا۔ بڑے محتاط انداز سے موجودہ حالات کے تناظر میں آگے بڑھوں گا، چلتے رہیے گا میرے ساتھ۔ تو اب اس مقام پہ وہ دونوں افراد، پیغمبر نے انہیں ایک دن کی مہلت دی، سوچ لو پھر قسم کھانا۔ اگلے دن دونوں آئے، عمرہ القیس جس کے خلاف دعویٰ تھا کہ اس نے زمین لے رکھی ہے، پیغمبر اسلام نے اسے یہ دونوں آیات تلاوت کر کے سنائے کہ سن، اللہ نے 2 آیات نازل کی ہیں، اس نے آیات کو سنا۔ اگلی آیت میں ہے، یہاں پہ اللہ فرماتا ہے میرے عہد کو، قسم کو سستا نہ بیچنا۔ اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے سستا سودا نہ کرنا، دنیا کی خاطر، زمین کی خاطر، شہرت کی خاطر، دولت کی خاطر اللہ کا وعدہ نہ توڑنا۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، دنیا کی خاطر، دولت کی خاطر، حکومت کی خاطر، زمین کی خاطر اللہ سے عہد کو مت توڑنا۔ یہ سب کے لیے پیغام ہے، چاہے اس دور کے لوگ ہوں چاہے اس دور کے لوگ۔ دنیا کی خاطر کبھی اللہ کا عہد نہ توڑنا، اللہ سے وعدہ نہ توڑنا، توحید کو نہ چھوڑنا، ایمان کے راستے سے نہ ہٹنا۔ تو اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے اسے بقا ہے۔ سارا مجمع نہیں ہے، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ وَمَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو کچھ تمہارے پاس ہے، چاہے وہ حکومت ہو، دولت ہو، تخت ہو، تاج ہو، سکہ ہو، درہم ہو، دینار ہو، زمین ہو، جو تمہاری چیزیں ہیں انہیں زوال آ جائے گا، جو اللہ کی ہیں وہ باقی رہیں گی۔ سارا مجمع نہیں ہے، میرے پاس پیسے تھے، یہ پیسہ میرا تھا، اسے زوال آنے والا تھا۔ مولا فرماتے ہیں جیسے ہی تم نے یہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اب چاہے مسجد کے لیے دیا ہو، امام بارگاہ کے لیے دیا ہو، کتاب کے چھپنے کے لیے دیا ہو، کسی مومن کو خیرات میں دیا ہو، کسی بیوہ کی مدد کے لیے دیا ہو، کسی یتیم کی تربیت کے لیے دیا ہو، کسی کی تعلیم کے لیے دیا ہو، اب تمہارا نہیں رہا، اللہ کا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہے وہ باقی رہے گا۔ جو اللہ کے پاس ہے اسے بقا ہے۔ اب حدیث میں 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ صدقہ جب جا رہا ہوتا ہے تو ادا کرنے والے سے کہتا ہے مجھے زوال تھا تو نے بقا دے دی، مجھے زوال تھا، میں ختم ہونے والا تھا، تو نے مجھے بقا دے دی، میں بے ارزش تھا، میری کوئی قیمت نہیں تھی، کوئی قدر و منزلت نہیں تھی، تو نے میری ارزش کو بڑھا دیا، میں دنیا کا تھا، تو نے اللہ سے منسوب کر دیا۔ یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے، جو اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اسے بقا ہے۔ توجہ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق، باقی سے باق، وہ جو اللہ کے لیے چیزیں ہیں انہیں بقا ہے۔ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باق، میں نے پیسہ، یہی دولت، سونا چاندی، روپیہ، نوٹ اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اسے بھی بقا ہے۔ نہیں ہے مجمع، سارے مجمع کی توجہ ہو، یہ دنیا کی دولت اسے زوال ہے، لیکن اگر اللہ کی راہ میں دے دوں تو باقی، دنیا کی چیز باقی، اور جو آئے ہی اللہ کی طرف سے ہو۔ مجمع ہے یا نہیں؟
وہ افراد جو سوال کرتے ہیں ان سے مدد کیوں مانگتے ہو، یہ تو مر گئے. اللہ کہتا ہے جو راہ خدا میں ہو وہ مرتا نہیں، زوال نہیں آتا، ختم نہیں ہوتا، باقی رہتا. جب راہ خدا میں ہم دیں تو باقی رہ جائے. اور اگر کسی کو اللہ نے بھیجا ہو، میں محبتوں کا ممنون ہوں. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں. شروع میں تو جگہ بھی تھی، میں کہہ سکتا ابھی تھوڑی بہت آگے جگہ ہے، لیکن اب راستہ شاید نہیں رہا ہوگا. کل سے میری درخواست ہوگی انتظامیہ سے کہ جو پورے آخر تک لوگ کھڑے ہیں ان کے لیے بھی دریاں بچھائیں. سردیوں کا ماحول ہے، موسم بہت ٹھنڈا ہے اور لوگ فیملیوں کے ساتھ آتے ہیں، بیٹھ جائیں اگر تو ان کے لیے بھی اچھا ہے، ہمارے لیے بھی اچھا ہے. آپ کے اجر و ثواب میں کمی نہیں ہو رہے. اسی آیت میں اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں ہے چاہے جتنی زحمت کرو اس کا ثواب بھی زیادہ ہے. اللہ کی راہ میں جو دیا جاتا ہے اس کا ثواب زیادہ. تو اللہ کی راہ میں توجہ، میں بہت محتاط انداز سے تاکہ کوئی بھی فتنے فساد کے اندر میرا کوئی کردار نہ ہو، میں صرف حق پیش کروں. گرامی، اب کوئی بھی دنیا کی چیز ہو اسے زوال، اللہ کی چیزوں کو بقا. جو کچھ راہ خدا میں دیا جائے، کتاب لکھی جائے اسے بقا. اللہ کے خلاف ہو، دین کے خلاف ہو تو اسے زوال، اللہ کی راہ میں ہو تو بقا. پیغمبر نے یہ تو آیت سنائی، بہت سے لوگ پہنچ کے اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا. پیغمبر اسلام نے اس عمرہ القیس کو اور مدعی دونوں کو یہ آیتیں سنائیں. عمرہ القیس نے کہا ہاں جو کچھ میرے پاس ہے اسے زوال ہے. یا رسول اللہ میں اعلان کرتا ہوں وہ زمین اس کی تھی، میں زمین واپس کرتا ہوں، لیکن اتنے برسوں سے زمین میرے قبضے میں ہے، میں نے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا. تو اب جتنی زمین کی قیمت ہے نا اتنی ہی زمین میں اسے اور بھی دینے کے لیے تیار. توجہ رہے. تو اب حبیب خدا نے فرمایا، کہا کہ ٹھیک ہے اب یہاں آیت یہ ہے، اگلا حصہ جو آیت کا ہے میں جس آیت کا انتخاب کیا اس سے پہلے پیش کر دوں. اب اللہ فرماتا ہے یہ اس آیت میں کہ وما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. اور اللہ پھر اس کے بعد جب جزا بتاتا ہے تو کہتا ہے کہ صبر کرنے والوں کے لیے، صبر کرنے والوں کے لیے اجر کیسا ہے؟ جیسا صبر کیا تھا اس سے زیادہ اللہ عطا کرے گا. اب عمرہ القیس، توجہ، عمرہ القیس نے زمین پہ قبضہ کیا ایک مومن کی. جب مومن کی زمین اس نے واپس کی تو اب اللہ فرما رہا ہے اس نے صبر کیا تھا، زمین جتنی تھی دگنی اس نے واپس کی. یہ ہے دنیا، نہیں ہے مجمع، یہ ہے دنیا کا. صبر کی جزا میں دوں گا آخرت میں. اب اگر کسی بھی آدمی یا کسی بیوی کا حق چھینا گیا ہو تو جتنا چھینا گیا تھا اس سے زیادہ واپس ملے گا. توجہ فرما رہے تھے جانے گا. کسی کا بھی اگر حق چھین جائے، غصب ہو جائے، چاہے وہ مرد ہو یا زن ہو، تو جتنا حق چھینا گیا ہے نا اس سے زیادہ اللہ واپس دلواتا. توجہ. اور اگر اسے نہ ملے تو اس کے وارث کو ملے گا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. اسے حق نہ ملے تو وارث کو ملے گا. وارث وہ خود بتائے گا کون ہے یا پھر اللہ اعلان کرے گا کس کا وارث کون ہے. حدود یا بیوی بتائیں گی باغ کی حدود اتنی تھی یا پھر اللہ اعلان کرے گا. تو پوری دنیا میں جزا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے صبر کرنے والوں کے لیے جیسا صبر کیا اس سے زیادہ جزا ہے. من عمل من ذکر او انثی، من عمل صالحا من ذکر او انثی، کوئی بھی اگر نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثی، چاہے مرد ہو چاہے خاتون ہو، بیوی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک شرط ہے اس عمل صالح کے لیے. آج صرف شرط کو پیش کروں گا، مجھے اندازہ ہے کہ وقت سے گزر رہا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ. شرط اللہ نے یہ بتائی ہے نیک عمل قبول تب ہے
نیک عمل قبول تب ہے کہ جب عمل کرنے والا چاہے مرد ہو یا زن مومن ہونا چاہیے. عمل قبول صرف مومن کا ہے، سب کا نہیں. اے کاش آج کی مجلس میں صرف میں یہ لفظ پہنچا پاؤں، سمجھا پاؤں کہ اللہ فرما کیا رہا. من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. اگر کوئی بھی نیک عمل انجام دے چاہے مرد ہو یا خاتون ہو، اللہ یہ نہیں کہتا مردوں کا عمل قبول ہے. ہم نہ جانے کیسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کہا جاتا ہے خواتین کا کیا عمل ہے. نہیں، جسم مختلف ہو سکتے ہیں، طاقتیں مختلف ہو سکتی ہیں، روحیں مختلف ہو سکتی ہیں، فرائض مختلف ہو سکتے ہیں، لباس مختلف ہو سکتے ہیں، حجاب مختلف ہو سکتے ہیں، دونوں کا حجاب ہے. لیکن اللہ فرما یہ رہا ہے عمل کی جزا برابر ہے. جو میرے ساتھ رہے، عمل کی جزا برابر ہے. اللہ کبھی مرد دیکھ کے جزا زیادہ نہیں دیتا، خاتون دیکھ کے جزا کم نہیں دیتا. اگر مرد سامنے بیٹھے تو کون بولے گا؟ یہ جو پیش کر رہا ہوں وہاں اللہ نے قسم کھانے کے متعلق پیش کیا. کبھی جھوٹی قسم نہ کھانا، اللہ کے نام پہ قسم اٹھا رہے، سچی قسم اٹھانا. روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، یہ عطا ہے صادق علیہ محمد علیہ السلام کی اس وقت جو پیش کر رہا ہوں. قبلہ کی دعا لوں گا انشاءاللہ اس جملے پہ شاید قابل استفادہ ہو. شریف مرتضیٰ کا، شریف رضی کے بڑے بھائی کا، جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کیے نا 1000 سال سے زیادہ پہلے، ان کے بڑے بھائی کا جملہ ہے. فرماتے ہیں کہ پوچھا، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے، اے آدم جب اللہ نے تمہیں اس پودے کے گندم کے قریب جانے سے منع کیا تھا تو پھر قریب کیوں گئے، کیوں کھایا؟ حرام نہیں تھی گندم، حرام نہیں ہے گندم، مکروہ بھی نہیں ہے. ان کی آزمائش تھی کہ جب اللہ نے منع کر دیا تھا قریب کیوں گئے؟ اللہ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة فتكون من، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ اس پودے کے قریب نہ جائیں. اب عزیزان گرامی بہت سے دوسرے ادیان نے لکھا یہ ہے کہ زوجہ نے معاذ اللہ دھوکہ دے کے گندم کھلا دی تھی. توجہ، بہت سے دوسرے ادیان نے لکھا کہ جناب حوا نے دھوکہ دیا کہ نہیں گندم کھا لو. امام سے پوچھا گیا کہ خبردار حوا ماں ہیں، اگر پاک دامن نہ ہوتی، خیانت کار ہوتی، دھوکہ دینے والی ہوتی تو اللہ انبیاء کی ماں قرار نہ دیتا. توجہ. اب یہاں جناب صادق علیہ محمد سے پوچھا، کہا کہ مولا جناب آدم نے پودا کیوں کھایا؟ تو کہا یہی سوال جناب جبرائیل علیہ السلام نے کیا. اے آدم اللہ نے منع کیا تھا قریب نہ جانا اس پودے کے، تو کیوں قریب گئے؟ کہا کہ اے جبرائیل میں کبھی بھی گندم نہ کھاتا اگر ابلیس مجھ سے اللہ کی قسم کھا کے وعدہ نہ کرتا. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. کہا اے جبرائیل میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے گا. کیا ابلیس نے قسم کھا کے کہا اے آدم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کچھ نہیں ہوگا، چکھو تو صحیح. بار بار پیش کرتا تھا کہ اس نے جب اللہ کی قسم کھا لی مجھے یقین ہو گیا کہ نہیں کچھ نہیں ہوگا. توجہ. اور جناب آدم کو حبوط اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. لیکن یہاں پہ ایک جملہ کہوں گا، اللہ نے تاج خلت پہنایا جناب آدم علیہ السلام کو، تاج خلت. اگر گناہ کیا ہوتا تو خلت نہ ملتی، خلافت نہ ملتی. اللہ کی خلافت کی عصمت شرط ہے. یہ دنیا کی خلافت
تفصیل کا. برائے زید و سلامتی سرمایہ ملت حضرت علامہ سید علی رضا رضوی بلند ترین صلوات. توجہ ہے کہ ممنون ہوں آپ کی محبت میں. عزیزان گرامی، اب یہ قسم میں پیش کر رہا ہوں، کبھی جھوٹی قسم نہ کھائیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، یہاں پاکستان میں تو یہ مسلمان ملک ہے، بہت سے لوگ باہر کے ملکوں میں کہہ دیتے ہیں عدالت میں جاؤ تو قرآن پہ جھوٹی قسم نہ کھانا، کسی اور کتاب پہ جھوٹی قسم کھا لینا، کہہ دینا میں مسلمان نہیں ہوں، عیسائی ہوں، بائبل پہ ہاتھ رکھنا، کہہ دینا ہندو ہوں، گیتا پہ ہاتھ رکھ دینا، کہہ دینا سکھ ہوں، گرو گرنتھ صاحب پہ ہاتھ رکھ دینا اور جھوٹی قسم کھا لینا. جو دوسروں کی ماں کا احترام نہ جانتا ہو وہ اپنی ماں کا احترام آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے. جملہ میں جانتا ہوں، میں سخت کہہ رہا ہوں، جھوٹی قسم مت کھائیں. یہ معاملہ کتاب کا نہیں ہے، نہیں ہے مجمع، توجہ چاہیے مجھے سارے مجمع کی. معاملہ کتاب کا نہیں ہے کہ میں قرآن پہ میں نے ہاتھ نہیں رکھا تھا، کسی اور کتاب پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا لی. چاہے قرآن نہ ہو، قسم جھوٹی ہے، جھوٹی قسم حرام ہے. کتاب تو صرف عقیدے کا جز ہے. نہیں نعرہ حیدری. بات تو حقیقت ہے نگرام. یہ نہیں ہے کہ قرآن پہ میں نے ہاتھ رکھا تو جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، بغیر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا سکتا ہوں. نہیں، جھوٹی قسم ہی حرام ہے. ہاں بات یہ ہے کہ عذاب زیادہ ہے. قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کا عذاب زیادہ ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھائی، قرآن پہ ہاتھ نہیں ہے تو قسم کھا سکتے ہیں. قسم جھوٹی قسم ہے. عزیزان گرامی، اس لیے جھوٹی قسم کی اجازت نہیں. قسم کی عادت نہ ڈالیں. جب بھی قسم کھائیں تو بڑے سوچ سمجھ کے قسم کھائیں. اور عزیزان گرامی، اسی لیے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قسمیں کھائی ہیں، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے. اور اللہ نے تو نمازوں میں جب قسم کھائی ہے تو دو نمازوں کی قسم، فجر کی قسم اور عصر کی قسم. والفجر ولیال عشر، فجر کی قسم، 10 راتوں کی قسم. اور جب نمازوں میں دوسری قسم کھائی تو کہا والعصر ان الانسان لفی خسر. عصر کی قسم، سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے مومنوں کے. میں سوچا کرتا تھا پروردگارا نمازیں ہیں 5، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو قسم کھا رہا ہے صرف 2 نمازوں کی، فجر کی، عصر کی. تو پھر میری نظروں میں کربلا آ گئی. وہاں فجر بھی اہم تھی، عصر بھی اہم تھی. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. یہ کربلا کی فجر ہے اور کربلا کی عصر ہے جو فیصلے کرے گی کون خسارے میں ہے، کون خسارے میں نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے نا نگران؟ تو اب حبیب خدا نے کہا احترام سیکھو، قسم کا، عہد کا احترام سیکھو. تو قسمیں اللہ نے قرآن میں بھی کھائی، عصر کی قسم، فجر کی قسم، اور بھی ہیں. والعادیات ضبحا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی قسم. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، نہ جانے کون سوار ہے کہ اللہ کو گھوڑا بھی پسند ہے. گھوڑے پسند، یہ جناب امیر سوار ہیں کہ اللہ گھوڑے کے سموں کی قسم کھا رہا ہے. تو قرآن میں قسمیں بہت ہیں. سارا مجمع ساتھ رہے، جس محبت سے سن رہے میں ممنون ہوں. اللہ نے قرآن میں قسمیں کھائی ہیں حقانیت سے. والشمس وضحاہا، سورج کی قسم، اس کی کرنوں کی قسم. والقمر اذا تلاہا، چاند کی قسم اور اس کے سورج کے پیچھے پیچھے چلنے کی قسم. اسلام کے سورج کا نام محمد مصطفیٰ، چاند کا نام علی مرتضیٰ. بس بھائی بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے 5 سے 10 منٹ زحمت دینا. تو اب یہ قسمیں قرآن کریم میں بہت ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جب وہ قسم کھائیں تو قسم کا وزن بڑھ جاتا ہے.
اور قسم کھائی جاتی ہے اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. کبھی کوئی مرد کہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں یہ حق میرا ہے, اور اگر کبھی کوئی بیوی کہہ دے خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی. فیضان گرامی, اب یہ قسموں کی بڑی اہمیت, تھوڑا سا وقت میں ابھی لوں گا, میں مسائل کی طرف نہیں آیا, جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں لیکن چلیے گا میرے ساتھ, آئیں ذرا آگے تھوڑا سا اور بڑھتے ہیں. تو اب یہاں اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کرے گا, یہ آیت واضح ہوگی آپ کے لیے میں آنے والی مجالس میں. کل نہیں پرسوں کی مجلس میں کرونا وائرس اور بین الاقوامی حالات کے متعلق بڑا تفصیل سے پیش کروں گا, وقت زیادہ شاید نہیں اس وقت, تو پرسوں کی مجلس میں بہت تفصیل سے پیش کروں گا موجودہ حالات کے تناظر میں کچھ ضروریات اور کچھ ذمہ داریاں. لیکن یہ آج اور کل کی مجلس رسول لیجیے گا آیت سے متعلق. اب اللہ فرما رہا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن. مجھے اس بات کو پیش کرنا تھا جس کی وضاحت میں نے مجلس کو آگے بڑھایا. جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا خاتون ہو نیک عمل انجام دے, اللہ فرماتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ با ایمان ہو. اللہ نیک عمل صرف مومن کا قبول کرتا ہے. توجہ, نیک عمل. میں تھوڑی سی موجودہ پاکستانی حالات کے تناظر میں گفتگو کروں گا. جانتا ہوں تمام ادارے بھی میرے سن رہے ہیں اور تمام حکومت کے ادارے بھی اس وقت سب پوری دنیا کے اندر مجھے بڑی توجہ سے سنا جاتا ہے, اس لیے بڑی ذمہ داری سے چند باتیں پیش کروں گا, غور سے سنیے گا. تو اب یہاں اللہ شرط کے بتا رہا ہے نیک عمل کوئی بھی کرے مرد ہو یا خاتون, ایک شرط پہ عمل قبول ہوگا, وہ مؤمن ہو, وہ مؤمن ہو. عمل سب کا قبول نہیں, مومن کا قبول ہے. آپ سوال کر سکتے ہیں ایک آدمی مومن ہے اس نے ہسپتال بنوایا, دوسرا مومن نہیں ہے اس نے ہسپتال بنوایا, دونوں نے ایک ہی کام کیا, دونوں نے ہسپتال بنوایا. مومن کا قبول ہے اس کا قبول نہیں. کام دونوں ہسپتال ایک ہی کر رہے ہیں, دونوں مریضوں کو دیکھ رہے ہیں, دونوں میں ڈاکٹر کام کر رہے ہیں, دونوں میں نرسیں کام کر رہی ہیں, دونوں میں مریضوں کا علاج ہو رہا ہے. گھبرایا ہوا مجمع اس وقت بہت توجہ سے سن رہا. کام ایک لیکن عمل ایک, لیکن قبول ہے صرف مومن کا, غیر مومن کا اللہ فرما رہا ہے عملی قبول نہیں. یعنی اہل ایمان کا عمل قبول ہے. توجہ, سادہ سے دنیا کی چند ایک مثالیں دوں گا, مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. عزیزان گرامی, میں حکمران نہیں ہوں, میں کوئی عہدہ نہیں رکھتا, میں حکومت کا کام اپنے ہاتھ میں لے لوں. سارے نہیں ہیں, توجہ ہو بھئی. میں مثال کے طور پہ کسی جج کا فیصلہ میں دے دوں, فیصلہ بھی وہی دوں جو جج نے دینا تھا, کوئی نہیں مانے گا, نہ حکومت مانے گی نہ عوام. کہ مولانا آپ مولانا ہیں, ابھی جج نہیں ہے, جج کا فیصلہ مانا جائے گا. توجہ, میں فوجی نہیں ہوں, کسی فوجی جرنیل کا فیصلہ دے دوں حملہ ہو گیا حملہ کر دو, خدا نہ کرے کہ کبھی حملہ ہو, میں حکم دے دوں, آپ کہیں گے آپ جرنیل نہیں ہیں, میں کسی پولیس آفیسر کا فیصلہ دے دوں, ابھی بھی مجمع نہیں ہے, میں کسی ڈپٹی کمشنر کے عہدے پہ آ کے بیٹھا ہی نہیں, اس کا فیصلہ میں دے دوں کہ قبول نہیں ہے. توجہ, جب تک اس منصب پہ نہ ہو, اس عہدے پہ نہ ہو, تب تک عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ فرما رہا پہلے مانو تو مجھے مانو, میرے رسول کو, میرے ولی کو مانو, پھر نیک عمل. بات پہنچ گئی ہے, میں نے بڑے نام لے دیے زیادہ. عزیزان گرامی, جب ایک مجھے آتھورائزیشن نہ ہو, مجھے اس کام کے کرنے کی آتھورائزیشن نہ ہو, میرے پاس اتھارٹی نہ ہو, تب میں اس کام کو اگر انجام دوں گا تو وہ کام چاہے اچھا کام ہو. نہیں پہنچا پایا.
تھوڑی سی توجہ. سڑک بنانے والا آیا, اس نے دیکھا کہ ایک مکان جو ہے وہ جہاں تک اس کی حدود تھی اس سے آگے اس نے دیواریں سڑک پہ چن دی. تو سڑک بنانے والے حکومت کے عہدیدار نے یہ جو دیوار باہر نکلی ہوئی تھی کہا اس کو گرا دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ سڑک پہ آ چکی ہے. سڑک اس آدمی کی نہیں ہے, سڑک ساری قوم کی ہے. کوئی بھی پاکستانی سڑک سے گزر سکتا ہے. اس سڑک کو ویسا ہی رہنے دیا جائے جیسی تھی. یہ آدمی جو سڑک پہ مکان لے آیا, دیوار لے آیا, دیوار کو پیچھے ہٹا دیا جائے. اب حکومت کا عہدیدار دیوار پیچھے ہٹائے تو صحیح ہے, لیکن اگر عوام کا کوئی آدمی جا کے کہے میں دیوار گرا دوں تو یہ دیوار گرانا صحیح نہیں ہوگا. توجہ, اللہ کے نبی کا وارث وصی اللہ آتھرائز کرے گا. میں ممنون ہوں, آپ حضرات نے حق ادا کر دیا, بات میری پہنچ گئی ہے. عزیزان گرامی, جب تک کہ اللہ سے اسے اختیار نہ ہو, آتھرائزیشن یعنی اختیار. آخری مثال اور سن لیجیے پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں, اگر سننا پسند فرمائیں. کوئی آدمی قانون توڑ دے, سرخ جب لائٹ ہوتی ہے تو وہ پار چلا جائے, میں اتروں اور اینٹیں مار مار کے اس کی گاڑی کے شیشے توڑنے لگوں, تو سب کہیں گے اس نے قانون توڑا تھا. لیکن آپ کو اختیار نہیں ہے, آتھرائزیشن نہیں ہے کہ ایسی سزا دیں. حکومت کا جو چالان کاٹنے والا پولیس والا ہے وہ بھی شیشے نہیں توڑ سکتا, چالان دے سکتا ہے. مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اس پولیس والے کو بھی چالان دینے کا, جرمانہ دینے کا اختیار ہے, گاڑی توڑنے کا نہیں. اب اگر کوئی قانون توڑے, کسی نے دین کا قانون توڑا, مثال سادہ سے مثال, کسی نے چوری کر لی, میں نے فوراً خنجر نکالا, کہا ہاتھ نکالو ابھی کاٹوں گا. کہا مولانا شریعت نافذ نہیں ہے, پولیس نے پرچہ کٹوائیں, جج کے پاس لے جائیں گے, منصف ہوا تو سزا دے گا, منصف نہ ہوا, چور ہوا تو پیسے کھا کے چھوڑ دے گا. ہمارے لوگ ہیں یا نہیں؟ بہت کھل کے پیش کر رہا ہوں. تو اب کیا کریں گے؟ کہ چور کو بھی آپ ہاتھ نہیں کاٹ سکتے. چور کے ہاتھ, بھئی کوئی بھی آدمی کہے میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے, میں اس کے ہاتھ کاٹوں گا یا میں اس کو سزا دوں گا. کوئی بھی گناہ دیکھ لو, آپ کو اجازت نہیں کہ آپ خود سزا دیں. نہیں ہے مجمع. کوئی چوری کرے آپ سزا نہیں دے سکتے. کوئی جھوٹی قسم کھا لے, آپ کہیں میں تو جانتا ہوں قسم جھوٹی ہے, سزا نہیں دے سکتے, بس زیادہ سے زیادہ پرچہ کٹوا سکتے ہیں یا اللہ کی بارگاہ میں اپیل کر سکتے ہیں. کوئی بھی آدمی کیسا بھی قانون توڑے, عوام کو اختیار نہیں قانون اپنے ہاتھ میں لے, چاہے کراچی میں ہو چاہے سیالکوٹ میں. پہنچ گئے جانے کے نا. اب اگر کوئی مانا یہ جائے کہ مرتد ہو گیا ہے یا کافر تھا اور جسارت پہ اتر آیا ہے, شاتم ہے, اس نے توہین کی ہے, تو پہلے سزا نہیں دی جائے گی, پہلے عدالت میں مقدمہ پیش کیا جائے گا, پھر گواہوں کے ثبوت سے جرم ثابت کیا جائے گا. جب جرم ثابت ہو جائے تو یا حکومت یا قضاوت یا ارباب اختیار یا علماء فیصلہ کریں گے کہ سزا کیا ہے. نہیں مطلب حبیب خدا نے اختیار نہیں دیا کہ کوئی بھی اٹھے اور سزا اجرا کر دے. میں جانتا ہوں بہت سے افراد کو شادی بات گھراں گزر جائے, میرا
سزا پہ ابھی کوئی موضوع نہیں ہے، سزا کا فیصلہ حکومتیں کریں گی، لیکن میرا اس بات پہ سب کو یہ میری تنبیہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہر آدمی کا، ہاں عدالتوں کے مسائل ہیں، میں دفاع نہیں کر رہا، حکومتوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، میں دفاع نہیں کر رہا، لیکن صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر آدمی قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگے تو ہر جو مر جائے گا، پورے ملک کے اندر ایک قیامت صغریٰ برپا ہو جائے گا، ایک سول وار سی ہونے لگے گی کہ ہر آدمی اپنے ہاتھ میں قانون لینے لگے۔ یہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں۔ میری بات پہنچ گئی ہے عزیزان گرامی؟ تو عزیزان گرامی کسی بھی دور کے اندر قانون کوئی اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا۔ تو آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے چلیں گے۔ میں نے کہا تھا عہد اور پیمان، قسم کھانا، عام طور سے قسم نہ کھائیں کہ عادت بن جائے۔ بچوں کو بہت سن عادت پڑ جاتی ہے، بڑوں کی سن سن کے ہر بات اللہ کی قسم، خدا کی قسم نہیں، کثرت سے قسم نہ کھائیں، بلکہ مکروہ ہے بہت زیادہ قسمیں کھانا۔ قسم تب کھاؤ جب بڑی اہم بات ہو۔ جناب امیر بڑے پیارے انداز سے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ علی کی جان ہے۔ اتنا پیارا خوبصورت انداز، جو علی خود اختیار کل رکھتے ہو، ولایت مطلقہ رکھتے ہو، جب اللہ کی قسم کھائیں تو اس خوبصورت انداز سے قسم کھائیں، اس کی توحید کو لوگوں تک پہنچائیں۔ عزیزان گرامی، جناب سیدہ کا ایک بڑا منفرد انداز ہے کہ بی بی فرماتی ہیں خدا کی قسم، وہ بی بی جو مباہلہ میں صرف اس لیے لے جائی جائے کہ صادقین کے مقام و عظمت کو سمجھانا ہے، یہ پردہ دار بی بی آمین کہنے آئی ہے، پیغمبر کی گواہی پہ صداقت کی مہر نصب کرنے آئی۔ عزیزان گرامی، اس لیے بڑا اہم ہے جناب سیدہ کا قسم پیش کرنا۔ آئیں ذرا ایک مختصر سے روایت پیش کروں گا، یہ روایت میں ہر سال پڑھتا ہوں، اسی پہ اختتام کر دوں گا۔ آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ امام کی بارگاہ میں چلیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جتنا 5 لوگ رو گئے ہیں اتنا کوئی نہیں رو سکتا جتنا وہ روئے ہیں۔ پہلی ہستی فرماتے ہیں جتنا مرحوم زندانی نے اس کو لکھا، مختلف علماء نے مختلف انداز سے مختلف کتابوں میں ان روایات کو درج کیا ہے۔ بس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، میرے ساتھ چلیے گا۔ میں جانتا ہوں لوگ اس حالات کے اندر، اس موسم کے اندر بڑی بڑی زحمتیں کر کے دور دور سے آئے ہیں۔ میں مختلف امام بارگاہوں کے پورے کراچی کے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، دوسرے شہروں کے بھی لوگ دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں 5 ہستیاں جتنا گریہ کر گئے ہیں اب کوئی اتنا گریہ نہیں کر سکتا۔ پہلی ہستی جناب آدم کہ جب جنت سے زمین پہ آئے اور ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا تو جناب آدم نے بہت گریہ کیا، یہاں تک کہ ایک دن جناب جبرائیل علیہ السلام آئے، کہا آدم میرے ساتھ آئیے، اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کو دکھا دوں بیٹے کا لاشا کہاں ہے۔ قتل قابیل و حابیل، قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا، حضرت حابیل کا۔ تو جناب آدم سے جناب جبرائیل نے کہا یہ پتھر لاشے پہ رکھ دیے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کے لاشے۔ تو جناب آدم نے پتھر ہٹانا شروع کی، بتایا اس طرف سر ہے، تو جناب حابیل نے اپنے ہاتھ کو پیشانی پہ رکھ کے سو رہے تھے، جب ان کے سر میں پتھر مارا قابیل نے تو ہاتھ ان کا پیشانی پہ تھا، سو رہے تھے۔ جب جناب آدم پتھر ہٹا رہے تھے نا تو ان کا ہاتھ جناب حابیل کے ہاتھ پہ پڑا، جیسے ہی باپ کا ہاتھ بیٹے کے ہاتھ کو لگا جناب آدم تڑپنے لگے، کہا پروردگارا یہ بیٹے کا لاشا اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ ایک باپ کے لیے بیٹے کے لاشے کو اٹھانا، ہاتھ لگانا بڑا مشکل ہے، پروردگارا یہ ہاتھ میں ہاتھ آیا نا میرے۔ تو اب جناب حابیل کے لاشے جیسے ہی ہاتھ پڑا جناب آدم زاروں قطار رونے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، سارے پتھر ہٹائے۔ ایک مرتبہ اگر دیکھ سکے نہیں تو آنکھیں بند کر کے چلیے گا، ایک مرتبہ جناب آدم نے سینے سے سینہ ملایا اور بلند آواز سے رو کے کہا پروردگارا میرا بیٹا مارا گیا۔ جناب جبرائیل نے کہا آدم اللہ فرماتا ہے ایک آخری نبی آئیں گے، نام محمد ہوگا،
ان کا ایک نواسا ہوگا جو انہیں بہت ہی محبوب ہوگا، اس نواسے کا نام حسین ہوگا۔ اللہ اس نواسے کو ایک بیٹا عطا کرے گا، نام علی اکبر ہوگا، وہ ہم شکل پیغمبر ہوگا۔ اے آدم آپ پہ کچھ نہیں گزری جو اس حسین پہ گزرے گی۔ جب ایک مرتبہ وہ بیٹا مارا جائے تو حسین بہت تڑپیں گے۔ اے آدم اللہ فرماتا ہے اپنے حابیل کو یاد کر کے نہ روئیے، علی اکبر کو یاد کر کے روئیے، حسین کو۔ ایک مرتبہ جناب آدم نے سوال کیا، اے جبرائیل یہ کون سے حسین ہیں؟ وہی حسین تو نہیں جن کا نام جنت کے دروازے پہ تھا؟ کہاں؟ آپ نے صحیح پہچانا، اے آدم یہ وہی حسین جن کا دروازہ جنت پہ نام ہے، در جنت پہ۔ کہا جبرائیل جب میں جنت میں تھا نا، میں ان کے نام پڑھتا تھا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پڑھ کے خوش ہوتا تھا، علی علیہ السلام کا نام پڑھ کے مسرت، لیکن جیسے میں حسین کے نام پہ آتا تھا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ نہ جانے اس حسین کے نام میں کتنا غم ہے۔ اے جبرائیل مجھے جنت میں بھی رونا آتا تھا۔ کہا آدم یہ وہی حسین ہے جو میدان کربلا میں مارے جائیں گے، ان کا بیٹا علی اکبر سینے میں برچھی لے۔ کچھ مسائل پڑھے ہوں گے جناب جبرائیل علیہ السلام نے، بس جناب آدم تڑپنے لگے، رونے لگے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے جناب آدم ذرا کربلا میں آ کے دیکھیے، آپ کو صرف لاشا ملا تھا، حسین نے لاشا گھوڑے سے گرتا دیکھا، سینے میں برچھی دیکھی، اور صرف برچھی نہیں دیکھی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے برچھی کو نکالا اور جوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں روایت مکمل کر دوں بھائی، 5 منٹ کی زحمت اور دوں، میں جانتا ہوں میں نے بہت وقت لے لیا، 5 سے 7 منٹ کی بس۔ روایت کے الفاظ ہیں، فرمایا دوسرے سب سے زیادہ رونے والے کون تھے؟ کہا جناب یعقوب۔ جب جناب یوسف بیٹا آنکھوں سے دور ہو گیا نا، تڑپتے رہتے تھے، ہائے میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ اتنا روئے کہ آنکھیں نابینا ہو گئیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے ان کی آنکھوں میں سفید موتیا اتر آیا۔ کیوں؟ میرا یوسف آنکھوں کے سامنے نہیں۔ 11 بیٹے چاہتے یہ تھے کہ باپ ہمیں دیکھے، باپ کی توجہ کا مرکز ہم بن جائے۔ جناب یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوادی کر نہیں، تمہیں بھی نہیں دیکھوں گا، مجھے یوسف چاہیے۔ جب کسی نے سوال کیا تھا نا کہ کیوں اتنا اپنے بیٹے کو یاد کرتے تھے، کہا اتنا خوبصورت کوئی نہیں تھا۔ میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا اے جناب یعقوب، جناب یوسف بہت خوبصورت تھے، ذرا ایک مرتبہ کربلا آ کے دیکھیے، علی اکبر یوسف سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم شکل پیغمبر ہیں۔ لیکن حسین کی جب آنکھوں کے سامنے بیٹے کو برچھی لگی تو حسین نے کہا پروردگارہ گواہ رہنا، میں آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھوں گا، بیٹے کا لاشا ایسے ہی اٹھاؤں گا۔ حضرت میں بہت تیزی سے چل رہا ہوں۔ تیسری ہستی زیادہ رونے والوں میں کون؟ جناب یوسف۔ جب زندان میں گئے نا تو بہت روئے جناب یوسف، پروردگارہ میں زندان میں زیادہ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ 21 برس زندان میں روتے رہے، رہائی ملی۔ میں ہاتھ باندھ کے جناب یوسف سے کہوں گا اے جناب یوسف، جب آپ زندان میں تھے آپ کی مائیں بہنیں پھوپھیاں ساتھ نہیں تھی، لیکن ہائے میرے مولا سجاد، علی و بطول کی بیٹیوں کے ساتھ زندان میں۔ حضرت آخری جلوات کی جملہ سن لی، 2 سے 4 منٹ کی زحمت میں نے تمام کر دیا۔ آپ تھک گئے ہوں گے نا، اتنا رو رہے، پہلا دن ہے، ابھی آنسو شروع ہوئے ہیں۔ مولا نے فرمایا چوتھی ہستی میری دادی فاطمہ تو زہرا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں جناب سیدہ ایک ہے۔ مولا 5ویں ہستی کون ہے؟ کہا میرے دادا سید سجاد۔ مولا سجاد کیسے روتے تھے؟ جب منہال نے پوچھا تھا نا سید سجاد کب تک گریہ کیجئے گا، تو مولا سجاد نے فرمایا منہال انصاف نہیں کیا، نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی،
منہال میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے، جن میں کوئی علی اکبر تھا، کوئی عباس تھا، کوئی قاسم تھا، کون محمد تھے، عبداللہ تھے، جعفر تھے، یہ سارے۔ ایک مرتبہ منہال نے رو کے عرض کیا مولا لیکن شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ مولا سجاد نے فرمایا منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، وہ بھی شرابی کے دربار میں، منہال یہ ہماری میراث نہیں ہے۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملے سن لیجئے، زحمت کو میں نے تمام کیا، ذرا چلیے اے مولا سجاد ذرا سوال تو کیجئے۔ جب دربار میں بس ایک جملہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں، 2 منٹ کی زحمت۔ جب دربار یزید میں علی و بطول کی بیٹیاں آئیں نا تو تخت پہ یزید کی بیوی کھڑی تھی، جس کے چہرے پہ نقاب تھا، سر پہ برقع، نقاب باریک تھا۔ بیویوں نے دیکھ کے پہچان لیا یہ کون ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا دیکھو ام کلثوم سامنے ہند ہے۔ بس میں ایک جملہ پیش کر کے تمام کر رہا ہوں۔ جیسے ہی بیویاں ہند کے سامنے سے گزرنے لگی نا، قیدی تھی بیویاں، ہند نے روک کے سوال کیا، وہ ملکہ تھی، من ای بلاد انتم، آپ لوگ کون سے شہر کے رہنے والے؟ جناب زینب نے سر نہیں اٹھایا، سر جھکائے جھکائے فرمایا نحنو من بلاد المدینہ، ہم مدینہ شہر کے رہنے والے ہیں۔ ہند تخت سے اتری زمین پہ آ گئی۔ جناب زینب نے سوال کیا کیا بات ہے، آپ تخت سے کیوں اتر آئیں؟ کہا بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں۔ اے بی بی کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ اگر پوچھوں کسی کا، کہا کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی مدینے میں میرے مولا حسین رہتے ہیں۔ اور کس کا پوچھو گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے، نام عباس ہے، بہت غیور ہے، غیرت کا پیکر۔ تو اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے، نام سجاد ہے، عبادت کا پیکر ہے۔ کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے، نام علی اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہیں، بہت خوبصورت ہے۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا، کہا ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھو گے؟ ہند نے ایک مرتبہ کہا بی بی خبردار، میرے مولا کی بہنوں کے نام نہ لینا، وہ نبی کی نواسیاں، وہ علی کی بیٹیاں، بی بی خبردار ان کے نام نہ لینا۔ ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، بی بی وہ پردے دار بیویاں ہیں، یہ شرابی کا دربار ہے۔ جناب زینب نے سر اٹھایا، کہا ہند غور سے دیکھ، میں زینب، یہ ام کلثوم، وہ رباب، وہ سکینہ، وہ رقیہ۔ ہند نے بلند آواز سے کہا بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا، عباس کہاں تھا؟ کہیں سامنے دیکھ، وہ جو سر رکھے ہیں نا، پہلا سر حسین کا، دوسرا عباس کا، وہ علی اکبر کا سر، وہ جو قیدی بیٹھا ہے وہ سجاد ہے۔ ہند نے سر سے برقع اتارا، مجمع عام میں آ گئے، کہا یزید یہ تو نے کیا کیا؟ یہ نبی کی نواسیاں، یہ علی کی بیٹیاں، تو مجمع عام میں لے آئے۔ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا، اپنی عبا اتاری، ہند کے سر پہ رکھی، کہا ہند دیکھتی نہیں نامحرموں کا مجمع، تو بغیر چادر کے نامحرموں میں آ گئے۔ ہند نے یزید کی عبا اتاری، زمین پہ پھینکی، کہا یزید جن بیویوں نے ہمیں پردہ سکھایا، یہ علی و بطول کی بیٹیاں، ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا، تو انہیں مجمع عام میں لے آیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔